اب سیاست کی بات تو نہیں ہے، ادب پڑھانے والی شخصیت مدرسہ سے ادب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، شاعری کے حوالے سے۔ آئیے سنتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور جواب سنتے ہیں۔ میم صاحبہ کیسے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ ٹھیک ہے جی، آپ شعر کو کیا سمجھتی ہیں؟ شعر آپ کا، میں یہ سمجھتی ہوں یہ وہ لفظ ہیں جس سے آپ عکاسی کرتے ہو اپنے دل کے جذبات کی، تو وہ اس کو پھر آپ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نثر میں لکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو موتیوں میں پرو کر وہ معالا بنا دیتے ہیں، جسے آپ شاعری، شعر، نظم، غزل، شعر، قطع بند اس کا نام دے دیتے ہیں۔ میم صاحبہ آپ نے کبھی شعر لکھا ہے؟ میں ایک بات کہوں، برجستہ کبھی کبھی ایسے لفظ ادا ہو جاتے ہیں لگتا ہے کہ شعر ہی ہے، ویسے میں نے ایسی جرت کبھی نہیں کی۔ ذوق ہے؟ بہت بہت زیادہ۔ میرا جو ہے، میں پڑھتی ہوں، بہت شوق سے پڑھتی ہوں، خاص طور پہ پروین شاکر، احمد فراز میرے فیوریٹ شاعر میں سے ہیں، اور میں بعض اوقات پروین شاکر کی شاعری تو اتنا مجھے لگتا ہے کہ جیسے اس نے میرے ہی دل کی عکاسی کی ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے شعراء میں سے کون سی شخصیت، کون سا شاعر جو ہے آپ کو پسند ہے؟ جب ڈیرہ غازی خان میں شاعر پیدا ہوئے نا تو پھر ہم گھر داری اور گھر میں مصروف ہو گئے، تو وہ کہتے ہیں نا دل کے درد کی فرصت نہیں ملی، درد اور پال لیے۔ محسن نقوی کی طرح۔ محسن نقوی تو بہت زبردست، وہ کہتے ہیں نا محسن نقوی کا جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں انہیں نا ہر روپ میں یعنی کہ سمجھتی ہوں کہ وہ بہترین ایک سیاستدان بھی تھے، اور وہ سیاستدان جو دل کے اندر درد رکھے، کیونکہ شاعر درد کے بغیر شاعری نہیں، تو ہمیں ایسا سیاستدان بھی ملا جس کے دل میں درد بھی تھا اور وہ ہماری باتوں کو سمجھتا بھی تھا۔ خیر میں اس وقت تو بہت چھوٹی تھی جب میں نے انہیں ایک مرتبہ سنا تھا پاکستانی چوک میں تقریر کرتے ہوئے، تو کیا جذباتی اور کیا تقریر تھی ان کی، آج تک میری سماعتوں میں ہے۔ تو ان کی شاعری کی بات ہی الگ تھی، بات بات پہ کہتا، وہ کہتے ہیں نا جو بات بات پہ کہتا تھا مجھ کو جان، ایک دن مجھے بے جان کر گیا۔ محسن جو بات بات پہ کہتا تھا مجھ کو جان، پھر ایک دن مجھے بے جان کر گیا۔ خوب۔ اس کتاب پر آپ کیا کہیں گے؟ چشم آہو، یہ ایک بڑی کتاب انہوں نے مجھے دی، اور میں تو انہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سمجھتی ہی نہیں تھی کہ یہ کوئی شاعر ہے۔ میں بھی نہیں۔ پولیس کی وردی میں ایک بندہ ڈنڈا اٹھائے آئے اور کہے جی یہ کتاب پڑھو، لیکن جو انہوں نے اس میں شاعری کی ہے نا، کمال شاعری کی ہے۔ میں نے اپنا وقت نکال کر ان کی کچھ پوری نہیں پڑھی، لیکن کچھ نظمیں جو ہیں میں نے اس میں پڑھی ہیں، جس میں خاص طور پہ ایک نظم ہے جھیل سی آنکھوں والی۔ مجھے لگا کیونکہ یہ چشم آہو آپ اس کے انتصاب سے دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ زرتاج گل کی میری آئیڈیل ہے، یہ شخصیت میری آئیڈیل ہے، اور آئیڈیل کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ایک سیاستدان ہو۔ زرتاج کو میں ہر اس میں جو ہے اسے میں اب ان سے بہت کچھ سیکھ رہی ہوں۔ زرتاج نے مجھ سے سیکھا ہو نہ سیکھا ہو، لیکن میں زرتاج سے بہت کچھ سیکھ رہی ہوں۔ تو انہوں نے یہ اس کے اوپر لکھا ہے سیاسی بت شکن خاتون محترمہ زرتاج گل کے نام۔ تو کہتے ہیں نا ساری کتاب کیا پڑھتے، بات ساری انتصاب کی تھی۔ یہ اس میں جو انتصاب میں انہوں نے لکھ دیا نا، بس ساری کتاب سمجھ لیں اس میں تھی۔ لیکن اس کی جو ایک میں آپ کو نظم سنا دوں، مجھے لگا کہ یہ لکھی ہی انہوں نے زرتاج گل کو دیکھ کر ہے، شاید ان کو جو ہے کتاب انہوں نے لکھی ہے، انتصاب بھی ان کے نام کر دیا، لیکن مجھے اس غزل میں وہ سراپا نظر آئیں کہ ماتھا چاند برابر رکھے ابرو میں نہ دیدہ حرکت، ماتھا چاند برابر رکھے ابرو میں نہ دیدہ حرکت،
झील सी आंखों वाली लड़की, रुख पे गाजा लाल सी रंगत, वाह सोचे सात समंदर गहरी, सोचे सात समंदर गहरी, गिनती है दरिया की लहरें, शाल से जुल्फें बिखरी बिखरी, आंचल पातक भीगा भीगा, मन की मौज पे चलते चलते लहरों जैसी फैलती जाए, मन की मौज पे चलते चलते लहरों जैसी फैलती जाए, हाथ में तस्बीह ऐसे जैसे, वाह हाथ में तस्बीह ऐसे जैसे कोयला बर्फ में फंस जाता है। वाह बहुत खूबसूरत। झील किनारे सैर पे निकली, बगले इसकी ताक में बैठे, कब वो जैसे होते जाएं। बहुत खूबसूरत। इसमें मुझे लगा कि ये एक एक चीज उन्होंने चुन कर लिखी है जो उनके ऊपर फिट आती है। थैंक यू सो मच। सलामत रहे। इसके साथ ही हम इजाजत